تو اکثر ہم یہ سوچتے ہیں جب یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، سانس رک جاتی ہے، تو پھر کیا؟ کیا کہانی بس یہیں تک تھی یا اس کے بعد بھی کوئی سفر ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید ہر ذہن میں کبھی نہ کبھی گونجتا ہے۔ آج ہم اسی معمے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ ہمارے سامنے برزخ، موت کے بعد کی منزل کے عنوان سے ایک تحریر کے کچھ اقتباسات ہیں جو اس موضوع پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ آج ہمارا مقصد صرف برزخ کی تعریف جاننا نہیں، بلکہ اس تصور کی گہرائی میں اترنا ہے، وہ پراسرار مرحلہ جو موت اور روز قیامت کے درمیان واقع ہے۔ اور اس گفتگو کی بنیاد قرآن کریم کی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 ہے، جو ایک بنیادی حقیقت بیان کرتی ہے، وَمِن وَرَاهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی اور ان کے آگے ایک برزخ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ موت کوئی فل سٹاپ نہیں، شاید ایک وقفہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ آیت واقعی بنیاد ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، یہاں ورائہم کا لفظ بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب ان کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو دنیا وہ چھوڑ آئے اس کے بعد، اور ان کے آگے بھی، یعنی جس قیامت کا انہیں سامنا کرنا ہے اس سے پہلے۔ اور برزخ اس کا لفظی معنی ہے پردہ، رکاوٹ، دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی شے۔ تو گویا یہ آیت بتا رہی ہے کہ مرنے والا نہ تو پوری طرح فنا ہوتا ہے، نہ ہی فوراً قیامت میں پہنچ جاتا ہے، بلکہ وہ ایک درمیانی حالت، ایک عبوری کیفیت میں داخل ہوتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت دونوں سے الگ کرتی ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کا نو مینس لینڈ ہے، نہ دنیا نہ آخرت، بلکہ بیچ کا ایک عالم۔ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں ہاں، لیکن شاید عبوری عالم یا انٹرم ریلم زیادہ بہتر تعبیر ہوگی۔ تحریر کے مطابق یہ محض ایک خالی وقفہ نہیں، یہ خود ایک وجودی حقیقت ہے، ایک نیا جہان ہے جس کے اپنے قوانین ہیں۔ دیکھیں، جب موت واقع ہوتی ہے تو جسم تو بے جان ہو کر زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جسے ہم قبر کہتے ہیں، لیکن اصل انسان یعنی اس کی روح، اس کا شعور، وہ فنا نہیں ہوتا، وہ اس دنیاوی قفس سے آزاد ہو کر عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو موت دراصل ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے کا نام ہے، زندگی کا خاتمہ نہیں، بلکہ زندگی کی شکل بدل جانا ہے۔ یہ تصور کہ روح کا سفر جاری رہتا ہے واقعی گہرا ہے، لیکن یہاں ایک سوال فوراً ذہن میں آتا ہے۔ اگر یہ ایک نیا عالم ہے تو وہاں ہوتا کیا ہے؟ انسان کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی کیفیت کیا یہ سب کے لیے ایک جیسی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ برزخ کا تجربہ ہرگز یکساں نہیں ہوتا۔ یہ ہر فرد کے لیے انتہائی ذاتی اور منفرد ہوتا ہے، اور اس کا انحصار کلی طور پر اس بات پر ہوتا ہے کہ اس نے اپنی دنیاوی زندگی کیسے گزاری تھی۔ گویا دنیا ایک امتحان گاہ تھی، اور برزخ اس امتحان کے نتیجے کا فوری ابتدائی اعلان ہے۔ اچھا، تو یہ نتیجہ کس شکل میں سامنے آتا ہے؟ ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری، نیکی، تقوی، اچھے اعمال میں، اس کے لیے برزخ ایک انتہائی پرسکون، خوشگوار اور وسیع جگہ ثابت ہوتی ہے۔ وہاں اسے رحمت، راحت اور آنے والی جنت کی نعمتوں کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ گویا ایک طویل سفر کے بعد آرام گاہ ہے، جہاں وہ قیامت کے انتظار میں آسودگی سے رہتا ہے۔ اور دوسری کیفیت؟ وہ شخص جس نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری، نافرمانی میں، گناہوں میں، جس نے اپنے خالق کے حقوق اور مخلوق کے حقوق پامال کیے، اس کے لیے برزخ ایک انتہائی تکلیف دہ، تنگ اور وحشتناک جگہ بن جاتی ہے۔ اسے وہاں گھٹن، پریشانی اور آنے والے عذاب جہنم کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے۔ یہ اس کے لیے قید خانہ، ایک اذیت گاہ بن جاتا ہے۔ آپ نے شروع میں قبر کا ذکر کیا تھا۔ ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اگرچہ حدیث میں لفظ قبر استعمال ہوا ہے، لیکن علماء کی اکثریت کے نزدیک اس سے مراد صرف وہ گڑھا نہیں جہاں جسم دفن ہے، بلکہ وہ پوری حالت ہے جس میں مرنے کے بعد روح ہوتی ہے، یعنی عالم برزخ۔ روح کا اپنے مدفون جسم کے ساتھ ایک خاص تعلق بہرحال قائم رہتا ہے، جس کی نوعیت ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ تو قبر کا باغ ہونا دراصل برزخ میں روح کے لیے راحت اور آسائش کا اشارہ ہے، صحیح؟ جی۔
اور قبر کا گڑھا ہونا برزخ میں روح کے لیے تنگی اور عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تمثیل ہمیں سمجھاتی ہے کہ موت کے فوراً بعد ہی اچھے یا برے اعمال کا نتیجہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت بہت سنجیدہ بات ہے، یعنی اعمال کا اثر فوری ہے۔ اچھا، تحریر میں ایک جگہ یہ جملہ استعمال ہوا ہے جو مجھے کافی چونکا دینے والا لگا۔ آج ہم آزاد ہیں، لیکن موت کے بعد ہم برزخ کے قیدی بن جائیں گے، قیامت تک کا انتظار۔ یہ برزخ کے قیدی ہونے کا تصور، یہ کیا ہے؟ کیا ہر کوئی قیدی بن جاتا ہے، نیکوکار بھی؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہاں قیدی کا لفظ سزا کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ بے بسی اور پابندی کے معنوں میں ہے۔ دیکھیں، دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو ایک خاص حد تک اختیار اور آزادی حاصل ہے۔ وہ حرکت کر سکتا ہے، فیصلے کر سکتا ہے، اپنے حالات بدلنے کی کوشش کر سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، نیک اعمال کر کے اپنا خاطہ بہتر بنا سکتا ہے۔ لیکن موت آتے ہی یہ ساری آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ تلافی کر لے، نہ ہی وہ نیک اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ وقت سے پہلے قیامت برپا کروا سکتا ہے تاکہ حتمی فیصلہ ہو جائے۔ وہ بس انتظار کی حالت میں مقید ہے۔ نیکوکار بھی ایک لحاظ سے قیدی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک قیامت نہ آ جائے۔ وہ بھی فیصلے کا منتظر ہے، اور گناہگار تو ویسے ہی اپنی بری حالت میں پھنسا ہوا ہے۔ تو قیدی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب اختیار ختم، عمل کا وقت گزر گیا، اب صرف انتظار ہے، اپنے کیے کے نتیجے کا انتظار۔ یعنی یہ ایک طرح کی معطلی، سسپینشن کی حالت ہے، جہاں آپ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے؟ بالکل، یہ ایک جبری انتظار ہے، اور یہ انتظار کتنا طویل ہوگا اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قرآن کہتا ہے اِلیٰ یوم یبعثون، یعنی اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہزاروں لاکھوں سال بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طویل عرصے میں انسان اپنے اعمال کے ابتدائی نتائج بھگتتا رہتا ہے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے۔ یہ سوچ ہی انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ ایک ایسی حالت میں ہونا جہاں آپ کچھ بدل نہ سکیں اور بس انتظار کرتے رہیں۔ واقعی یہ بے بسی کا احساس بہت گہرا ہے۔ تو پھر اس ساری گفتگو کا، اس برزخ کے تصور کا ہماری آج کی زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اس میں ایک جملہ تھا، آؤ اپنی زندگی کو نیکی میں لگا دیں۔ جی، یہی اس سارے علم کا نچوڑ اور عملی پہلو ہے کہ برزخ میں آپ کی حالت کیسی ہوگی، اس کا فیصلہ آج اسی دنیا میں آپ کے اعمال سے ہو رہا ہے۔ ہر لمحہ جو ہم گزار رہے ہیں، ہر فیصلہ جو ہم کر رہے ہیں، ہر عمل جو ہم سے سرزد ہو رہا ہے، وہ گویا ہمارے برزخ کے گھر کی تعمیر کر رہا ہے۔ یا تو وہ وسیع و عریض پرسکون باغ بن رہا ہے، یا پھر تنگ و تاریک وحشت ناک گھڑا۔ تو یہ صرف آخرت کی تیاری نہیں، بلکہ موت کے فوراً بعد شروع ہونے والے مرحلے کی بھی تیاری ہے۔ بالکل، اکثر لوگ قیامت اور جنت و دوزخ کو بہت دور کی چیز سمجھتے ہیں، لیکن برزخ کا تصور ہمیں بتاتا ہے کہ جزا و سزا کا عمل موت کے فوراً بعد پہلے ہی قدم پر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ علم انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس شدید کر دیتا ہے۔ اسے سمجھ آتی ہے کہ مہلت عمل بہت مختصر ہے اور اس کے نتائج بہت فوری اور سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہ تصور ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہے۔ اللہ پر پختہ ایمان، عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل، سچ بولنا، امانت داری، والدین کی خدمت، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، جی یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا، ظلم سے بچنا اور لوگوں کو تکلیف نہ دینا حقوق العباد ہیں، یعنی بندوں کے حقوق۔ ان کی ادائیگی بہت اہم ہے کیونکہ ان کا معاملہ زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ اسی طرح صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے، یہ وہ اعمال ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد برزخ میں بھی پہنچتا رہتا ہے۔ یہ گویا آپ کے قید کے دوران بھی آپ کے لیے راحت کا سامان بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ تو بہت امید افزا بات ہے کہ کچھ اعمال کا فائدہ وہاں بھی جاری رہ سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایسے دروازے کھلے رکھے ہیں، لیکن بنیادی اصول وہی ہے کہ اصل سرمایہ وہی ہے جو انسان اپنی زندگی میں خود آگے بھیجتا ہے، کہ اس دنیاوی زندگی کو، جو دراصل ایک کھیتی ہے، غنیمت جانو۔ یہاں اچھائی کا بیج بو تاکہ برزخ میں اور اس کے بعد آخرت میں اس کی اچھی فصل کاٹ سکو۔ یہ زندگی صرف کھیل تماشا نہیں، بلکہ ایک بہت سنجیدہ ذمہ داری ہے۔
تو اگر ہم آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ کریں تو چند باتیں بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ پہلی، موت خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے اور طویل سفر کا پہلا پڑاؤ ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ دوسری، یہ عالم برزخ قیامت تک قائم رہے گا اور یہ ایک انتظار اور ایک طرح کی قید کی حالت ہے۔ تیسری اور شاید سب سے اہم بات، اس برزخ میں انسان کی راحت یا تکلیف کا انحصار 100% اس کی دنیاوی زندگی کے اعمال پر ہوگا۔ یہ یا تو جنت کے باغ جیسا ہوگا یا جہنم کے گڑھے جیسا۔ بالکل درست خلاصہ ہے، اور بنیادی پیغام یہی ہے کہ موت ایک حقیقت ہے اور اس کے بعد کا مرحلہ بھی ایک حقیقت ہے۔ یہ محض فلسفہ نہیں بلکہ ایک آنے والا واقعہ ہے جس کی تیاری آج ہی کرنی ہے۔ یہ جاننا کہ ہمارے اعمال کے نتائج اتنے فوری ہیں، ہماری زندگی گزارنے کے انداز کو بدل سکتا ہے۔ آج کی گفتگو کے اختتام پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ یہ جاننا کہ زندگی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسے درمیانی مرحلے میں داخل ہوتی ہے جس کی نوعیت ہمارے آج کے فیصلوں، ہمارے رویوں، ہماری نیکیوں اور ہماری کوتاہیوں پر منحصر ہے۔ یہ فہم، یہ شعور ہماری روزمرہ کی ترجیحات، ہمارے باہمی تعلقات اور ہماری زندگی کے بڑے فیصلوں پر حقیقی طور پر کتنا اور کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس پر غور کرنا شاید اس گفتگو کا اصل حاصل ہو۔